اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ کا باپ امیر تھا، لیکن والدین کی حادثاتی موت کے بعد چچا چچی نے اپنے آوارہ بیٹے سے اس کی شادی کر دی اور اس کے سارے پیسے فاطمہ کے جیٹھ نے اپنے کاروبار میں لگا لیے۔ فاطمہ جب شوہر سے کام کرنے کا کہتی تو وہ اسے پیٹنے لگتا۔ ایک دن اس نے چچا سے اپنے پیسے مانگے تو چچا نے اپنے بیٹے سے کہا، تمہاری بیوی زبان چلاتی ہے۔ تو فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کو کمرے میں بند کیا اور پھر کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا اور سبھی باہر بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن اگلی صبح جب وہ باہر نہ آئے تو گھر والوں نے ان کے کمرے کا دروازہ توڑا تو ان کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ وہاں فاطمہ روتی ہوئی سوجی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں کتنی حسین یادیں تھیں جو اس نے گزاری تھیں، لیکن ان کی حادثاتی موت کے بعد تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی چچی سے بار بار تسلی دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اکیلی کیسے یہاں رہ سکتی ہو، ہمارے ساتھ چلو، بھرا گھر ہے، تمہارا جی لگ جائے گا۔ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اور پھر اپنے گھر کو چھوڑ کر جانا فاطمہ کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ چچی نے اسے 3 دن ماں کی طرح سنبھالا تھا اور بار بار اسے گلے لگا رہی تھی۔ فاطمہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ چچا نے کہا، بیٹا گھر اور دکانوں کے کاغذات بھی اپنے ساتھ رکھ لینا، اب میں واپس بار بار یہاں نہیں آ سکتا، اس لیے اس گھر اور دکانوں کو بیچنے کے لیے لگا دیتا ہوں۔ جب بک جائیں گے تو سارا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اب تو تمہیں لاہور میں ہمارے پاس ہی رہنا ہے، تو پھر کیا فائدہ یہاں پر دکانیں اور خالی مکان رکھنے کا۔ کافی بڑا گھر تھا جو فاطمہ کے والد نے خود بنوایا تھا۔ 2-3 دکانیں بھی تھیں جس پہ اس کے والد کاروباری سلسلہ چلا رہے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ زمینیں بھی خرید رکھی تھیں۔ سارے کاغذات فاطمہ نے چچا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ فاطمہ نے ایک نظر اپنے گھر کو ڈالی جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں، اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ چچی کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ ٹرین کا پورا سفر اس نے خاموشی سے کاٹا تھا، لیکن جیسے ہی چچی کے گھر میں داخل ہونے لگی تو باہر شور کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی گھر کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہو۔ چچا کا گھر کافی بڑا تھا، لیکن پرانے طریقے کا بنا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک نوجوان کھڑا تھا جو تقریباً فاطمہ کی ہم عمر تھا، شاید اس کا کزن تھا۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ چچا نے اسے غصے سے دیکھا، کہنے لگے، عدیل تم کب سنجیدہ ہو گئے، تمہاری عمر ہے کرکٹ کھیلنے کی، تمہیں پتہ بھی ہے ہم کس حادثے سے گزر کر آ رہے ہیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ فاطمہ بہت رو رہی تھی۔ فاطمہ کو ایک نظر دیکھ کر اس نوجوان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بیٹ وہیں پھینکا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں موجود بچے بھی بیٹ بال اٹھا کر غائب ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد چچا چچی کی بہویں اور بیٹے بھی آ گئے۔ بہویں بھی فاطمہ کے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، ہمیں تایا جی کا بہت افسوس ہوا ہے۔ فاطمہ رونے لگی۔ 2 دن تو اس کی بہویں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ چچا کہنے لگے، جلد بازی میں دکانیں اور مکان بیچنا پڑا، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں لگی۔ رات کے کھانے کے دوران ہی فاطمہ چچی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب چچا جی نے یہ بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ابھی 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی، 19 سال کی تھی۔ کہنے لگی، چاچا جی ایسا کریں، بیچیں نہ اس مکان کو اور دکانوں کو، کرائے پر چڑھا دیں، جو بھی پیسے آئیں گے میں اسے اپنے تعلیمی سلسلہ جاری رکھوں گی۔ فاطمہ کے چچا کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگے، بیٹا سمجھا کرو، لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، ابھی بیچ دوں گا تو کہیں نہ کہیں پیسے کام آ جائیں گے، لیکن اگر کرائے پر چڑھا دیا تو گھر پر جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے، تمہیں تو ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ گھر اور دکانوں اور زمینوں کا سودا میں نے کر لیا ہے۔ فاطمہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ چچا سے کہے کہ ان پیسوں کی زمینیں لاہور میں خریدتے ہیں تاکہ اس سے کرایہ آتا رہے، یا دکانیں یا مکان خریدتے ہیں جو اس کے کام آ سکیں۔ تبھی چچا کا بڑا بیٹا کہنے لگا، ابا ایسا کریں، تایا جی کا سارا پیسہ ہم اپنے کاروبار میں لگا لیتے ہیں اور اس کا نفع بھی فاطمہ کو ملتا رہے گا، ہمارا کام بھی کافی وسیع ہو جائے گا۔ یہ سن کر چچا نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ فاطمہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی، کیونکہ ان کے رحم و کرم پر رہ رہی تھی، اور چچی اور ان کو بہوؤں کا رویہ اس کے ساتھ فی الحال بہت اچھا تھا۔ اس نے جو سوچا اگر کاروبار میں بھی پیسہ لگ جائے تو اسے اچھا منافع آتا رہے گا۔ کہنے لگی، چچا مجھے آگے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اس کے چچا کہنے لگے، کیوں نہیں، میں تمہارا کل ہی داخلہ کروا دیتا ہوں، اب تمہیں لانے اور لے جانے کی ذمہ داری عدیل کی ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئی۔
لیکن وہ کراچی میں بھی بس میں ہی آتی جاتی تھی۔ اگلے روز اس کا کالج میں داخلہ اس کے چچا نے خود کروایا تھا۔ وہ پڑھنے لگی۔ ابھی تک چچی نے اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی، لیکن پھر بھی وہ کچن کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ اس نے دیکھا عادل نہ تو پڑھنے کے لیے کہیں جاتا تھا اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ دکانوں پر جاتا تھا۔ سارا دن اپنے چھوٹے بھتیجوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہتا یا گھر کا سودا سلف لا دیتا تھا۔ ہر وقت بھابھیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا یا بھتیجوں سے ہنستا رہتا تھا۔ بڑا لاؤبالی قسم کا نوجوان تھا۔ اس کے اندر ذرا بھی سنجیدگی نہیں تھی۔ ماں نے ابھی تک اسے لاڈوں میں رکھا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی پیسے چاہیے ہوتے تو بھائی کے سامنے سیدھا الف کی طرح کھڑا ہو جاتا اور کہتا بھائی خرچہ چاہیے، اب کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ اسے پیسے نکال کر دے دیتے تھے۔ ایک بار فاطمہ نے چچی کی بہو سے پوچھا بھی کہ عادل کام کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگی ابھی چھوٹا ہے، ہمارے شوہروں نے بڑے لاڈ سے اسے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو ذمہ داری بھی خود ہی ڈال جائے گی۔ وہ کہنے لگی 20 سال کا ہے اور یہ عمر کم تو نہیں ہوتی۔ کہنے لگی سیکھ جائے گا، بچہ ہی تو ہے، شادی ہوگی تو ذمہ داری پڑتی ہے تو بڑے بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چاول صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو فاطمہ، میرے سر میں بہت درد ہے، یہ دال چاول تم بنا لو۔ فاطمہ نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے چاول کا تسلا پکڑ لیا۔ رات کا کھانا اسی نے پکایا تھا۔ شام کو وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی تو عادل کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا ہاں بھائی کزن کیا کر رہی ہو؟ اس وقت وہ چائے بنا رہی تھی، ساتھ میں بچوں کی فرمائش پر فرنچ فرائز بھی بنا رہی تھی۔ اس نے فرائی کیے ہوئے آلو پکڑے اور منہ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی چائے بنا رہی ہوں۔ کہنے لگا ویری گڈ، ایسا کرو ایک کڑک چائے کا کپ میرے لیے بھی بنا دو، آج تو مزہ ہی آ گیا، پتہ ہے پورے 150 رن بنائے ہیں میں نے۔ وہ یوں خوش ہو کے بتا رہا تھا جیسے 10 سال کا بچہ ہو اور وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ فاطمہ نے گہری سانس لی اور چائے کا کپ اور فرنچ فرائز اسے پکڑا دیے۔ وہ باہر چلا گیا۔ 2 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ کا BA کمپلیٹ ہوا تھا کہ عید آ گئی۔ عید پر سبھی بیٹھے شیر خورما کھا رہے تھے جب چچی کہنے لگی کہ ماشاءاللہ سے میری بچی نے 14 جماعتیں پڑھ لی ہیں اور اب تو میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ سن کر فاطمہ کا تو چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بالکل چچی کے برابر صوفے پر بیٹھی تھی۔ سبھی مسکرانے لگے، کہنے لگے ہمیں تو اسی وقت کا انتظار تھا۔ چچی نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتاری اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہنا دی۔ وہ کہنے لگی اب یہ میرے عادل کی امانت ہے، بس 2 مہینے کے اندر اندر ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ ماں سے پوچھا بھی نہ گیا کہ اسے عادل پسند بھی ہے یا نہیں، نہ بتایا گیا، بس فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ اس نے شیر خورمے کی پیالی وہیں رکھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچی کہنے لگی ابھی بھی ہماری بچیوں میں شرم و حیا ہے، دیکھو کیسے شرما کر اندر چلی گئی ہے۔ فاطمہ تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چچی ایسا بھی کوئی ارادہ رکھتی ہیں، اور عادل وہ تو بہت غیر ذمہ دار قسم کا لڑکا ہے، بالکل لاؤ بالی سا ہے۔ اس کے اندر بچپنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، سنجیدگی تو تھی ہی نہیں، اور فاطمہ کا مزاج بہت الگ تھا۔ خود بھی ذمہ دار تھی اور اس سے ذمہ دار قسم کے ہی نوجوان اچھے لگتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ساری بھابیاں اس کے کمرے میں آ گئیں، اسے عادل کے نام سے چھیڑنے لگی۔ فاطمہ کہنے لگی کہ بھابی ایک بار مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ کیا بات ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بنا ہی میرا رشتہ طے کر دیا گیا؟ یہ سن کر دونوں بھابیوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ ہم نے تو سنا تھا اس گھر میں فیصلے بڑوں کی مرضی سے ہوتے ہیں، اب تمہارے ابا اگر یہی فیصلہ کرتے تو کیا تم اعتراض کرتی؟ فاطمہ کہنے لگی میرے بابا کبھی بھی مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اس کی بھابیاں کہنے لگی جب ہماری شادی ہوئی ہے یہی سنا ہے کہ فاطمہ عادل کی منگیتر ہے، بچپن میں ہی شاید تمہارے بابا نے ہمارے عادل کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا، ہمیں تو یہی لگا تمہیں اس بات کی خبر ہوگی۔ فاطمہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے والدین نے تو کبھی اس چیز کا ذکر کیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال نہ جانے بھابیوں نے باہر جا کر کیا بات کی کہ چچی کا بھی منہ بن گیا اور چچا بھی بات نہیں کر رہے تھے اور عادل بھی منہ پھلائے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کو کھانا بنا رہی تھی جب عادل کچن میں گیا اور کہنے لگا تم نے میرے رشتے سے انکار کیا ہے۔ فاطمہ تو نروس سی ہو گئی تھی، کچھ تذبذب سی، بھلا اس طرح سے کون پوچھتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ بات نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا اچھا تو تم اس گھر کی بڑی ہو جو سارے فیصلے تم سے پوچھ کر کیے جائیں؟ ویسے بھی رشتہ تو طیبہ نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، کبھی ابا نے میرے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں۔
وہ کہنے لگا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا فاطمہ تمہاری منگیتر ہے۔ فاطمہ خاموش ہو گئی تھی۔ عدیل کہنے لگا تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ شرابی ہوں، نشئی ہوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ فاطمہ کہنے لگی میں نے بھابھی سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگا میں نے بچپن سے صرف یہی سنا ہے، فاطمہ میری ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا ہی سمجھا ہے، دیکھو میں انکار نہیں سنوں گا، سمجھی؟ ابا سے انکار کرنے کی بالکل بھی ہمت مت کرنا۔ بڑے غصے سے وہ کہہ کر چلا گیا۔ فاطمہ تو چپ کے چپ رہ گئی تھی۔ بظاہر عدیل میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ لیکن فاطمہ نے انکار بھی نہیں کیا، یہی سمجھا کہ شاید شادی کے بعد بدل جائے گا، ذمہ دار ہو جائے گا۔ پھر چچا چچی کے اتنے سارے احسانات تھے کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن عدیل جب بھی اسے دیکھتا تو ماتھے پر بل ڈال لیتا۔ وہ چاہ کر بھی عدیل کی بدگمانی کو دور نہیں کر پائی تھی۔ ایسا ہی رویہ چچی اور چچا کا بھی تھا، روکھا سوکھا سا، حالانکہ اب تک وہ چپ تھی، اپنی قسمت سے سمجھوتا بھی کر چکی تھی، لیکن سب کے رویے بدلنے لگے تھے۔ فاطمہ کی شادی کی شاپنگ کی باری آئی تو چچی نے کہا یہ 2 لاکھ تمہارے چچا نے دیے ہیں، اپنی بھابھی کے ساتھ جا کے جو چاہے خرید لینا، پتہ نہیں ہماری پسند تمہیں پسند آئے بھی یا نہیں۔ آج کل کی لڑکیوں کے تو نخرے ہی بہت ہیں، لوگ ترستے ہیں شریف لڑکوں کے رشتوں کے لیے، اور یہاں میرے بیٹے میں کیڑے نکالتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، عدیل میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا نے میرا رشتہ عدیل سے طے کیا ہے۔ ایک دم سے آپ نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے تو یوں ہی بھابھی سے ذکر کیا تھا، لیکن پلیز آپ میرے لیے اپنے دل میں کوئی بدگمانی مت رکھیں۔ فاطمہ نے بہت چاہا کہ سب کے دل صاف ہو جائیں، جب اسے رہنا وہیں پر تھا تو وہ سب کو ناراض نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ چچی نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ ہم نے تو بھائی صاحب کی بات کو اہمیت دی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپس میں رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، اور فاطمہ عدیل کی ہے تو ہم نے تو بچپن سے اسی رشتے کو اپنے دل سے لگا کے رکھا۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ورنہ میرے بیٹے کو تو اچھے اچھے گھروں کے رشتے آتے ہیں، BA کر رکھا ہے، اس نے کام بھی سیکھ لے گا، کمپیوٹر میں میرے بچے کا بڑا دماغ چلتا ہے، کچھ کمپیوٹر کے کورسز بھی کیے ہیں۔ یہ وہ انکشافات تھے جو پہلی بار فاطمہ سن رہی تھی، ورنہ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید عدیل کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہیں جانتی تھی کہ اس نے BA کمپلیٹ کر رکھا ہے۔ بہرحال چچی کا رویہ تو کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن جب بھی عدیل اسے دیکھتا وہ اپنی راہ بدل لیتا تھا۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کلیئر کر لے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر شادی کے دن بھی قریب آنے لگے، اس لیے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ شادی کی رات کو عدیل کی بدگمانی دور کر دے گی۔ شادی پر وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، رات کے 2 بج گئے تھے، لیکن عدیل کمرے میں نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، لیکن خاموش تھی۔ 2 بجے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو کافی غصے میں تھا۔ اس نے ایک نظر بھی فاطمہ پر نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگا ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو، جاؤ جا کے چینج کرو اور سو جاؤ۔ فاطمہ کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عدیل نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ آپ میرے پاس بیٹھیں گے تو بات کروں گی نا۔ کہنے لگا میں اس قابل کہاں ہوں، میں تو ویسے بھی تمہیں پسند نہیں ہوں، تم نے تو مجبوراً مجھے قبول کیا ہے۔ وہ اب تک انہی باتوں کو لے کر بیٹھا تھا۔ فاطمہ بیڈ سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آ گئی، پھر کہنے لگی میری بات تو سنیں، میں نہیں جانتی تھی کہ بابا نے میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے کر رکھا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں تو بھابھی سے بس یوں ہی بات کی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کو یہ بات اتنی بری لگے گی۔ میں نے کہا آپ سے معذرت کر لیتی ہوں، لیکن پلیز آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے رشتے کی ابتدا بدگمانی سے ہو۔ عدیل کچھ دیر اس کی بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے گیا۔ پھر کہنے لگا اچھا کیا تم نے میری بدگمانی دور کر دی؟ شادی کے چند دن تو بہت اچھے گزرے تھے، چچا نے ایک بار عدیل کو پیسے بھی دیے کہ اپنی بیوی کو گھما پھرا لاؤ، ہوٹل میں کھانا کھلاؤ۔ فاطمہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ عدیل نے ان سے پیسے لیے، فاطمہ کو موٹر سائیکل پر گھمانے لے گیا، کھانا بھی کھلایا۔ واپس آ کر فاطمہ نے اپنی جیولری اتارتے ہوئے عدیل سے کہا کہ عدیل اب آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان پر جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟
فاطمہ کہنے لگی ظاہر سی بات ہے، اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ چچا اور بڑے بھائیوں سے پیسے مانگتے رہیں۔ تو عدیل کہنے لگا کہ جب میرے باپ اور بھائیوں کو اس بات پر اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟ فاطمہ کہنے لگی کہ آپ کو برا نہیں لگتا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے باپ اور بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں؟ عدیل یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا، کہنے لگا تم مجھے فقیر کہہ رہی ہو؟ عدیل کا لہجہ بہت سخت تھا۔ فاطمہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں عدیل، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے سارے مطلب میں جانتا ہوں، میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے لاڈ سے پالا ہے، مجھے اہمیت دیتے ہیں، لیکن تم مجھے گرا ہوا سمجھتی ہو، مجھے فقیر کہتی ہو۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، تمہارا ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ فاطمہ کی بات کا اس نے الٹا ہی مطلب لیا تھا۔ عدیل اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے سے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، کہنے لگا میری بیوی ہو، اس لیے بیوی بن کر رہو، میری استانی بننے کی کوشش مت کرنا۔ عدیل کا یہ رویہ دیکھ کر فاطمہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ اس نے اس کے بال چھوڑے اور اپنا تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے یہ سلسلہ جاری ہو گیا تھا، پورا دن عدیل گھر میں بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہتا۔ فاطمہ اگر اسے کام کا کہتی تو اس سے لڑنے جھڑنے لگتا، کہتا تمہیں کیا ہے، تم کیوں مر رہی ہو، تمہیں کیا کھانے کو نہیں ملتا یا پہننے کو نہیں ملتا، تم روز روز میرے ساتھ اس بات پر بحث کیا کرو۔ پھر فاطمہ کو یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کی چچی نے جھوٹ بولا تھا۔ عدیل نے کوئی BA نہیں کیا تھا، بلکہ مشکل سے میٹرک پاس کیا تھا، اور اس کے بعد آوارہ گردیاں ہی کرتا تھا۔ بس گھر کا سامان لا دیا، بھابھی کا دوپٹہ پیکو کروا دیا، سوٹ سلائی کے لیے دے دیا، بھتیجے کو اسکول چھوڑ آیا لے آیا، ایسے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا جو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ اب تو بھابھیوں نے فاطمہ کا بھی جینا دوبھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہتی تھی ہمارے میاں کماتے ہیں تو ہی گھر چلتا ہے۔ ایک بار تو اس کی بھابھی نے اپنے پرانے کپڑے فاطمہ کو دیے، کہنے لگی یہ تم پہن لو، ویسے بھی عدیل کون سا کماتا ہے جو تمہیں نئے کپڑے خرید کر دے گا، جب دیکھو بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، اچھا ہے کہ تم ان کپڑوں میں گزارا کرو۔ فاطمہ سے تو اپنی اتنی اہانت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی اسی بات پر رو رہی تھی کہ جب عدیل کے بڑے بھائی دکان سے واپس آئے اور کہنے لگے بابا پارٹی نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ہے، فاطمہ کا جتنا پیسہ ہم نے کام پہ لگایا تھا سارے کا سارا پیسہ پارٹی لے کر بھاگ گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، بیچاری فاطمہ کے سارے پیسے برباد ہو گئے۔ یہ سن کر تو فاطمہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ بڑے مزے سے ان لوگوں نے کہا کہ سارا پیسہ فاطمہ کا نقصان میں چلا گیا۔ فاطمہ سوچنے لگی کہ لاکھوں روپے تھے، ایسے کیسے اتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ فاطمہ رونے لگی۔ عدیل کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، نقصان ہو گیا تو بھائی گھر کے اخراجات پورے کر تو رہے ہیں، تم کون سا بھوکی مر رہی ہو۔ عدیل نے تسلی بھی یوں دی تھی جیسے اس پر احسان کیا ہو۔ فاطمہ کچھ دن تو چپ رہی، پھر کہنے لگی کہ چچا میرے جو پیسے بچے ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ یہ سن کر اس کے چچا نے ماتھے پر بل ڈالا اور پھر عدیل سے کہنے لگے کہ اپنی بیوی کی زبان کو لگام دینا سیکھو، یہ کس طرح سے ہم سے حساب مانگ رہی ہے؟ کیا ہماری عورتوں نے آج تک کاروباری معاملات میں کبھی ہم سے سوال جواب کیا ہے؟ عدیل تو پہلے ہی غصے میں تھا، اٹھا اور فاطمہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ فاطمہ اس کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ عدیل کہنے لگا میرے باپ کے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے تو چچا سے صرف یہ پوچھا ہے میرے پیسے جو بچ گئے ہیں وہ کہاں ہیں، مجھے وہ واپس چاہیے، اور میں آپ سے آپ کے پیسے نہیں مانگ رہی، اپنے باپ کے پیسے مانگ رہی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ عدیل نے ایک اور زوردار تھپڑ فاطمہ کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا آگ لگ گئی تمہارے سارے پیسوں کو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم پیسوں سے محبت کرتی ہو۔ فاطمہ کہنے لگی مجھے اپنے بارے میں خود ہی سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ تو کوئی کام کاروبار کرتے نہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن مجھے لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے پڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ چچا عدیل سے کہنے لگے دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی کی زبان کتنی چلتی ہے، جا کر اس کا دماغ درست کرو۔ عدیل غصے میں کمرے میں چلا گیا اور فاطمہ کی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ باہر بیٹھے سب لوگ مسکرا رہے تھے کہ اب یہ لڑکی زبان نہیں چلائے گی، عدیل اس کا دماغ اچھے سے درست کر دے گا۔ رات بھر فاطمہ کی سسکیاں گونجتی رہیں اور باقی سب اپنے کمروں میں چین کی نیند سوئے تھے۔ سب کو یہ انتظار تھا کہ صبح جب فاطمہ کمرے سے باہر نکلے گی تو ان کے آگے بالکل چپ چاپ غلام بن کر آئے گی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ فاطمہ نے فاطمہ کو بہت مارا تھا۔ باقی بہت خوش تھے کہ اب یہ کبھی بھی اپنے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گی۔
فاطمہ کے ساتھ کسی نے بھی ہمدردی کے 4 جملے نہیں بولے تھے۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ سارے خوش تھے کہ اب وہ زبان بند رکھے گی، اپنے پیسوں کا مطالبہ کبھی نہیں کرے گی۔ جان بوجھ کر یہ کہا گیا تھا کہ اس سب کچھ نقصان میں چلا گیا، سارا پیسہ برباد ہو گیا۔ اب تو سب کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بدل چکا تھا، اس کے آنسوؤں کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی عدیل نے بھی اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا، اگر اس نے اس کے باپ کے سامنے زبان چلائی تو اس کو ہی مارے گا۔ اس کی ساس نے بھی سارے کاموں کی ذمہ داری فاطمہ پر لگا دی۔ دونوں بھابیاں گرمی کے موسم میں سارا کام فاطمہ کے سر پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتی۔ وہ گھر میں دھوپ میں سارے گھر کا کام کرتی۔ اس کی بھابیاں ہر وقت یہی کہتی کہ کماتے تو ہمارے شوہر ہیں، عدیل کرتا کیا ہے؟ ایک بار یہ بات خود عدیل نے سن لی تھی۔ فاطمہ رو رہی تھی جب عدیل کمرے میں آیا تھا، کیونکہ آج جب وہ دکان پہ کام کے لیے گیا تھا تو اس کے بھائی نے عدیل کو بہت ذلیل کیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اور تمہاری بیوی کو پال رہے ہیں، جاؤ میاں اپنا انتظام کرو۔ پہلی بار عدیل کو احساس ہوا تھا کہ شاید فاطمہ اسے ٹھیک ہی کہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فاطمہ کے سارے پیسے اس کے بھائیوں نے ہڑپ لیے ہیں اور فاطمہ سے جھوٹ بولا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے، لیکن بھائیوں نے جب عدیل کو ذلیل کر کے دکان سے واپس بھیجا تو گھر آ کر وہ اپنی بھابیوں کی باتیں بھی سن چکا تھا جو وہ فاطمہ سے کہہ رہی تھی۔ کمرے میں آیا تو فاطمہ کو روتا دیکھ کر چپ چاپ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عدیل کو دیکھا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ عدیل کہنے لگا، فاطمہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو۔ پہلی بار اس نے بڑے آرام سے فاطمہ سے بات کی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عدیل کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ فاطمہ یہ سن کر حیران تھی۔ عدیل کہنے لگا کہ بھائیوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں اپنا انتظام الگ کر لوں۔ ساری زندگی انہوں نے مجھے نہ تعلیم حاصل کرنے دی، نہ ہی مجھے کوئی کام سکھایا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ نے کہا کہ میرے پاس میرا زیور موجود ہے۔ فاطمہ نے سارا زیور بیچا اور اسے ایک پرچون کی دکان کھول دی۔ اس کے بھائیوں نے بہت مذاق اڑایا، یہ تو بس یہی کام کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ نے عدیل کا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ آہستہ آہستہ اس کی دکان بہت زیادہ چلنے لگی تھی۔ وہ فاطمہ کو الگ سے خرچہ دینے لگا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کرائے کا گھر لے لیا اور اسی دکان سے کم ہی عرصے میں وہ ایک بہت بڑے اسٹور کا مالک بن چکا تھا، کیونکہ فاطمہ نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اب بھی عدیل اپنے بھائیوں سے زیادہ کما رہا تھا۔ جو پیسہ انہوں نے فاطمہ کا ہڑپ کیا تھا، اس کے ساتھ ان کا اپنا پیسہ بھی برباد ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی دکانوں میں آگ لگ گئی تھی اور سارا مال جل کر خاک ہو گیا تھا۔ یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فاطمہ نے تھوڑے سے پیسے سے عدیل سے کام شروع کروایا تھا، لیکن آج پھل پھول کر لاکھوں کروڑوں کمانے لگا تھا۔ اس کے بھائی اب اسے رشک بڑی نظروں سے دیکھتے تھے۔ بیوی اگر شوہر کا ساتھ دے تو نکما شوہر بھی کامیابی کی منازل طے کر لیتا ہے، لیکن اگر شوہر کان کا کچا نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟